ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ومولانا مولانا الثقلین جد الحسن الحسین ابی القاسم محمد وآلِ طیبین الطاہرین وغر المیامین اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المجید وبیانہ العظیم وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم صلوات علی محمد وعلی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل ولیک الحجۃ بن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساتھ بکل صاحب ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنا ورزقاتوا وطعینا حتی تسکنا ورزقاتوا وتمتعوا فیہا طویلا. ارباب اولاً گزارش کی ایک بار سورہ انعام اور تین بار سورہ قرآن طرح ماکہ مرحوم اکبر چاچا مرحومہ خورشید بانو بنت برکت علی صغرا بانو بنت قاسم علی روشن علی خوجہ ممتاز بانو کل مومن مومنات کو ساتھ کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات پڑھتے ہوئے محمد وعلی گجرات ملت مسلسل میں ہم ایک کوشش جاری و ساری ہے کہ تعلیمات اہل بیت علیہ السلام آپ کی خدمت میں عرض کر سکیں کہ اہل بیت علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں. آج کی شب قیامت کی شب ہے. آج شب شہادت امام سجاد. امام سجاد کے متعلق جتنی ہم صحیح یا کوشش کر سکتے تھے ایک نحیف سی کوشش ان 4 دنوں میں تھوڑا بہت ذکر کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کی ہے کہ امام سجاد کیا ہیں. امام سجاد نے اپنی زندگی میں امام حسن علیہ السلام کا دور بھی دیکھا ہے, مولا کائنات کا دور بھی دیکھا ہے, امام حسین کا دور بھی دیکھا ہے. امامت ایک ایسی ضرورت ہے کہ جو رسالت کے فوراً بعد شروع ہو جاتی ہے. قرآن مجید میں آیت ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. آخرت میں ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. مسئلہ جو کہ شہادت کی شب ہے, جوش و خروش میں گفتگو کرنی, اپنے جو سامعین کو جن بچے بیٹھے ہیں ان کو منصب بتانا ہے کہ منصب ہے کیا. سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے جو بہت ضروری ہے کہ رسالت کس منصب کا نام ہے. آج روز جمعہ بھی ہے, سورہ جمعہ میں آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ ہم نے رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ تم پر تلاوت قرآن کرے, آیتوں کی تلاوت کرے, تزکیہ نفس کرے, اور تزکیہ نفس کرنے کے بعد آپ کو انسان کامل بنائے. مسئلہ اہل بیت علیہ السلام سے دشمنی کا صرف و صرف ہے کہ جب تاریخ پوری پڑھیں گے آپ, جب تاریخ کا مطالعہ کیجیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا اہل بیت علیہ السلام سے صرف ایک رنجش ہے. وہ رنجش یہ کہ اہل بیت کے خانوادے نے ہر قدم پہ رسول کا ساتھ دیا.
میں اپنے نوجوانوں سے مخاطب کر کے بات پوچھنا چاہتا ہوں، کسی بھی بزرگ میری اصلاح فرمائیں گے، کسی سے بھی حسد کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ بہت توجہ فرمائیے گا عزیزو، ایک نتیجہ دینا چاہوں گا، قبول ہو جائے گا تو امام میری اصلاح فرمائیں گے۔ کسی سے حسد کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اچھا لباس، لگژری لائف، اولاد کا آگے دنیا بھی نکل جانا۔ اہل بیت علیہ السلام نے اس میں سے کوئی بھی لائف نہیں جی۔ میں نے کل مجلس میں اشارہ دیا تھا، کیا حضرت علی نے کبھی معاشرے میں کسی سے اچھا لباس پہنا؟ توجہ فرمائیے گا میرے عزیز۔ کبھی کسی سے اچھا کھایا حضرت علی نے؟ نہیں کھایا۔ اس کا مطلب حضرت علی سے دشمنی کی وجہ ان کا لباس تو نہیں ہو سکتا۔ ایک حضرت علی علیہ السلام امام ہیں، معصوم ہیں، اور یاد رکھنا میرے نوجوانوں، معصوم اسے نہیں کہتے جو گناہ نہ کرے۔ ہو سکتا ہے آپ گناہ نہ کریں، آپ بھی اس کیٹیگری پہنچ جائیں۔ معصوم اسے کہتے ہیں جو گناہ کا تصور بھی نہ کرے، جس کے ذہن میں بھی گناہ کے بارے میں نہ۔ اہل بیت کا مرتبہ ہے۔ اہل بیت نے معاشرے میں کسی سے اچھا نہیں کھایا۔ لباس کی باری بات کریں ہم، ایک نتیجے پہ لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو کربلا تک میرے عزیزو۔ کربلا سے امام سجاد کا سفر جو ہے، کیا کبھی کسی سے اچھا لباس پہنا؟ پڑھنا بہت آسان ہے، لیکن میرے نوجوانوں اس کو ذرا دل پہ رکھ کے سوچئے گا، اور میں دوں گا آج ہمارے پاس کتنے کپڑے موجود ہیں، اس کے بعد بھی ہمیں تمنا ہوتی ہے ہر سیزن ہر فیشن پہ نیا لباس لینے کی۔ ماں باپ بھی دلواتے ہیں، اللہ ان ماں باپوں کو سایہ ہمارے سر پہ قائم دائے۔ عرض کروں گا میرے عزیزو، مگر امیر المومنین کی زندگی یہ ہے کہ اگر دو لباس خریدے بھی صحیح، اور اس لباس میں ایک تھوڑا قیمت زیادہ ہے، دیکھیں اسے جب ہم فضائل کے میدان میں آتے ہیں تو ہمارا نوجوان نعرہ لگاتا ہے مجھے قبول ہے، اچھی چیزیں، جوش آتا ہے کہ میرے مولا کا عمل یہ ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے صرف 10 سیکنڈ اس مقام پہ رکنے کے بعد یہ سوچیں کیا یہ تصور کبھی ہمارے پاس آ پایا ہے؟ ہم دو دوست، میں لباس کی بات تو بہت دور کی کر رہا ہوں، میرے ڈش میں سالن ہو، امام سجاد کی شہادت کی شب ہے، پیغام دینا چاہتا ہوں میرے عزیزو، نیاز ہو، کھانا لگا ہوا ہو، اور اس میں ہم 3 یا 4 آدمی کھا رہے ہوں، بوٹی 3 ہوں، ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، بوٹی 3 ہے، کھانے والے، فیصلہ آپ کے حوالے چھوڑوں گا، میں فیصلہ کرنے کا حقدار نہیں ہوں، لیکن امیر المومنین کی زندگی کو ملاحظہ فرمائیں آپ۔ یہ وہ سیرت ہے امیر المومنین، جسے جورج درزاق کو بھی کہنا پڑا کہ علی جیسا امام ان مسلمانوں کے پاس تھا، واقعاً علی کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ اتنی بڑی شخصیت، اس لباس پہ غور کر رہے ہیں، ساتھی ہیں جناب قمبر، بیٹے نہیں ہیں، بھتیجے نہیں ہیں، توجہ فرمائے گا، رشتہ دار نہیں ہیں، کون ہیں؟ چاہنے والے، خاندان کے نہیں ہیں، قبیلے کے نہیں ہیں، 2 لباس، قیمتی لباس کسے دیا مولا کائنات نے؟ سنتے ہیں آپ برابر، قیمتی لباس کس کی خدمت میں پیش کیا؟ صحابی کی۔ لباس دینا کمال ہے اپنی جگہ، لیکن اس لباس کے ساتھ جو حضرت علی نے جملہ ارشاد فرمایا ہے، جناب قمبر کو دیا تھا نا، اس سخاوت کے ساتھ جو تعلیم اور تربیت ہے یہ صرف امام کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ جناب قمبر نے کہا مولا یہ لباس آپ رکھیں، مولا نے کہا نہیں، تم مجھ سے زیادہ جوان ہو۔ یہ وہ سنہرے حرف ہیں جو رہتی دنیا تک پیغام دے رہے ہیں۔ امیر المومنین نے پیغام دیا معاشرے میں تلاش کرو۔ اب میں یہاں روک کر اجازت دیں مجھے تو میں 4 یا 5 منٹ اپنے نوجوانوں سے بات کروں۔ امام اپنے ساتھ رہنے والے غلام کو بھی اچھا لباس دلا رہے ہیں۔
لیکن کیا کبھی ہمیں خیال آیا کہ ہم ماں باپ کو اچھا لباس دلا سکیں؟ میرے نوجوان میرے ساتھ دیں گے، جہاں تک یہ آواز پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے گا. آپ، ایک سوال ہے دوست کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے. زندگی بھر میرے عزیزوں، میرے بزرگ میری تائید فرمائیں گے، زندگی بھر ماں باپ اولاد کو پالتے ہیں، اور کبھی جب ماں باپ تمہیں شاپنگ کے لیے لے جائیں، میں نے نہیں دیکھا، میں نے جتنوں سے بات کری، ماں باپ نے ہمیشہ ہماری خواہش کو آگے رکھا، اپنے بجٹ کو نہیں دیکھا، اپنی پاکٹ کو نہیں دیکھا. میرے نوجوانوں توجہ فرمائیے گا، اپنی پاکٹ کو نہیں دیکھا کہ ہماری حیثیت کتنی ہے. 2 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، دل یہ چاہا کہ کسی طرح میری بیٹی کی آرزو پوری ہو جائے. زمانے نے کروٹ لی، باپ بڑھاپے کی دہلیز پر آیا، بیٹا کمانے کی حیثیت پر آ گیا. کتنے نوجوانوں نے کمانے کے بعد والدین کا ہاتھ پکڑ کے گزارش کی ہو، آؤ بابا آج میں آپ کو شاپنگ کرا کے لاؤں. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ باتیں بور تو نہیں کر رہی ہیں آپ کو؟ آؤ آج ہم آپ کو شاپنگ کرا کے لائیں. آپ یقین جانیے گا، میں نے جتنے نوجوانوں سے بات کری زیادہ تر نے جواب یہ دیا کہ مولانا جتنی بار ہم نے کوشش کری ہر بار یہ کہہ کے ٹال دیا، بیٹا میرے پاس بہت ہے. اللہ اکبر. بیٹا میرے پاس، میں امام زین العابدین تک آؤں گا مولا کائنات سے چلتا ہوا، بیٹا ہمارے پاس بہت ہے. پھر میں نے نوجوانوں سے پوچھا لیکن کوشش تو جاری رکھتے. کہا اس کوشش کے بعد ہم اگر لے بھی گئے تو ماں باپ نے چیز سے پہلے پرائز دیکھے، کیونکہ ماں باپ کو پتا ہے کہ میری بچے کی سیلری کتنی ہے، انکم کتنی ہے. اور اس کے بعد وہ نوجوان کہتے ہیں کہ ہم نے یہ محسوس کرا کہ جو سب سے سستی چیز ہوتی تھی ماں باپ نے وہ اٹھائی. میری جستجو بڑی، توجہ فرمائے گا، میری جستجو بڑی. میں نے کہا اس کو اٹھانے کے بعد کہا کہ میں نے کبھی ماں باپ کی دلائی ہوئی چیز کو دوستوں سے نہیں کہا کہ ماں باپ نے دلائی ہے، مگر میں نے یہ دیکھا کہ میرے والدین جس بزم میں بیٹھے سب سے کہا کہ میرا بیٹا دلا کے لایا ہے. کون دلا کے لایا ہے؟ میرا بیٹا دلا کے لے کے آیا ہے. ہم امام سجاد کا غم کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے. تاریخ سے پوچھو کیا وجہ رہی کہ سید سجاد نے کبھی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا؟ روایت کہتی ہے، دعاؤں سے نوازے گا، روایت کہتی ہے نوجوانوں کہ میرا چوتھا امام جس کی آج تابوت برآمد ہوگا زیارت کرنے بیٹھے ہیں، ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا. پوچھنے والے نے پوچھا آغا آپ والدہ کے ساتھ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ نوجوانوں سنو امام کا جواب. کہا میں والدہ کے ساتھ دسترخوان پہ اس لیے نہیں بیٹھتا کہیں ان کا ہاتھ کسی لقمے کی طرف بڑھ رہا ہو میرا ہاتھ بڑھ جائے. ایک صلوات پڑھی مل کے محمد وآل محمد. میرے نوجوانوں میرا ہاتھ بڑھ جائے، یہ کردار کس کا ہے؟ فیصلہ کریں کردار کس کا ہے؟ ہمارے امام کا کردار. اب ہم اپنے حساب سے اپنے معاشرے میں آئیں. قرآن کہتا ہے کہ ماں باپ کو اف نہ کرنا. بڑے نیک فرما بردار بچے ہیں، ایسا نہیں ہے، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، معاف کریے گا میرے عزیزوں اگر میری بات کسی کے دل کو لگ جائے، تلخ ہو، میں طنز نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی اصلاح کے لیے یہ بات بیان کر رہا ہوں تاکہ روز محشر میں شہزادی سے کہہ سکوں کہ میں نے یہ بیان کیا ہے مسئلہ. آپ نے بہت اچھی شاپنگ کرا دی ماں باپ کو، بے پناہ پیسہ دیا ماں باپ کو، لیکن کیا کبھی ماں باپ کے پانتی یا سراہنا بیٹھے؟ صاحب اولاد آپ بھی ہوئیے گا، بڑھاپے کی منزل میں آپ بھی جائیے گا، لیکن کیا کبھی ہمارے نوجوان کو اتنی توفیق ہوئی کہ ماں دن بھر کام کرنے کے بعد کبھی تھک گئی ہو،
تو ماں کے قدموں کو دبایا ہو؟ باپ دن بھر مزدوری کام سے آفس سے بزنس سے تھک کے آیا ہو، سلام کر کے پانی پیش کیا ہو؟ لیٹنے کے بعد کبھی اس باپ کے سر کو دبایا ہو؟ اس جو ماں باپ جوانی میں تمہیں پال سکتے ہیں، بڑھاپے میں تمہارے محتاج نہیں ہیں، لیکن ہماری جوانی کا حق یہ ہے کہ ہم اولاد اپنے ماں باپ کی صرف پیسے دے کے مدد کر کے بری ذمہ نہ ہوں۔ بوڑھے ماں باپ کو تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، بوڑھے ماں باپ کو تمہاری صحبت کی ضرورت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جنہیں ہم نے جوان کیا ہے وہ اپنا وقت ہم پر دیں، اور اس کے بعد جو ماں باپ دعا دیتے نظر آتے ہیں، اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں ہم ماں باپ کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آتے ہیں نوجوان ہیں، بے پناہ دیندار نوجوان ہیں، ہم اپنا حق ادا کرنا چاہتے ہیں۔ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے، جناب ایک شخص کہتا ہے آنے کے بعد، اے فرزند رسول، میں اپنی ماں کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کس کا حق؟ کس کا حق ادا کرنا چاہتا ہوں؟ ماں کا۔ امام نے کہا ممکن نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا ممکن نہیں ہے کہ تم ماں کا حق ادا کر سکو۔ تاریخ کہتی ہے کہ ماں نے یہ سن لیا یا پتہ چل گیا کہ آج میری اولاد اتنی بڑی ہو گئی کہ میرا حق ادا کرے گی۔ تاریخ کہتی ہے رات کو جیسے ہی باپ یہ بچہ بستر پہ لیٹا اور بچے نے کروٹ لی، ماں نے پانی ڈال دیا۔ اس نے دوسری کروٹ لی، ماں نے دوسری طرف پانی ڈال دیا۔ واقعہ ملتا ہے کہ جیسے ہی دوسری طرف پانی آیا، بچے کا بدن بھیگا، چیخ کے اٹھا، کہا ماں یہ کیا کر دیا تو نے؟ میری جانیں قربان ایسی تعلیم یافتہ ماؤں کے اوپر جو صدقے امام میں جی رہی ہیں۔ امام کی خادمہ نے جواب دیا، بیٹا تو ماں کا حق ادا کرنے چلا تھا۔ نہیں میرے عزیزو، بیٹا تو ماں کا حق ادا کرنے چلا تھا، ایک منٹ کے لیے گیلے بستر پہ نہ سو پایا۔ نوجوانوں یاد کرو وہ لمحہ کہ جب ماں تمہارے خاطر نجس بستر پہ سوئی۔ ماں کا مرتبہ۔ اب اگر میں فضائلی منزلوں پہ جاتے ہوئے جملہ عرض کروں کہ جب پیدا کی ہوئی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے تو شہزادی کا حق ادا کیا کرو گے جو امت کی ماں ہے؟ اس امیر المومنین کا کیا حق ادا کرو گے جو امت کے باپ ہیں؟ ارباب اعضا، محبان اہل بیت، تاریخ کہتی ہے کہ ماں کا حق ادا کرو گے۔ روایتوں میں کہ مصیبت میں گھر جاؤ تو ماں کا چہرہ دیکھ کے دعا مانگو۔ ایک شخص روتا ہوا آیا، اللہ اکبر، جملہ سنیے گا، نبی کی خدمت میں روتا ہوا آتا ہے، یا رسول اللہ مصیبت میں ہوں، دعا کر دیں۔ نبی نے کہا گھر میں تیری ماں موجود ہے۔ میرے نوجوانوں، جا تیرے گھر میں تیری ماں موجود ہے، ماں کے چہرے کو دیکھ کے دعا مانگ لے۔ اس کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے کہ میری ماں چلی گئی اس دنیا سے۔ جملہ سنیے گا، نبی نے کہا جا ماں کی قبر پہ جا کے دعا مانگ۔ میں فیصلہ کر رہا ہوں، یہ تمام شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے، کس کی قبر پہ جا کے دعا مانگ؟ میرے ساتھ جملہ دہرائیں، کس کی قبر پر؟ اس کا مطلب قبر پہ جا کے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اس نے کہا مجھے اپنی ماں کی قبر کا نہیں پتا۔ ہیں ایسے بچے ہمارے درمیان، میں عرض کروں گا، معاف کیجئے گا، میں شاید اس طریقے سے نہ پڑھ پاؤں جس طریقے سے آپ سنتے ہیں، لیکن میں اس کو عرض کرنا چاہوں گا کہ مجھے اپنی ماں کی قبر کا نہیں پتا۔ نبی نے کہا مت گھبرا، تو مشکل کشا کی بارگاہ میں آیا ہے۔ ایسا کر، قبرستان میں جا، ڈنڈی سے یا انگلی سے قبر کا نشان بنا اور ماں کی قبر کو تصور کر اور دعا مانگ۔ آئے لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ قبروں پہ کیوں مانگتے ہیں؟
نبی نے کہا جب اپنی ماں سے مانگا جا سکتا ہے تو شہزادی سے کیوں نہیں مانگا جا سکتا، امت کی ماں سے کیوں نہیں مانگا جا سکتا؟ اور خالی ہم اپنوں کی قبریں نہیں بناتے، جب وادی السلام جاتے ہیں تو قبریں بنا کے بتاتے ہیں، قبریں ان کی بنتی ہیں جو حیات رکھتے ہوں، زندگی رکھتے ہوں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ یا علی یا علی، مولا سلامت رکھے۔ کیونکہ شب شہادت ہے تو میں یہ اس عنوان کو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ ماں باپ کا احترام، ماں باپ کا مرتبہ۔ ایک ماں باپ کے دو بچے بھی ہیں۔ اکثر نوجوان یہ جملہ کہتے نظر آتے ہیں، شاید یہاں نہ ہو، اللہ نہ کرے، شیعوں میں نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ شیعوں کو سنایا اس لیے جا رہا تاکہ غیر قوم کو بتاؤ کہ ہمارے مذہب میں ماں باپ کا کیا مرتبہ ہے، ماں باپ نے دیا کیا ہے۔ بات کریے گا نوجوان، ماں باپ نے دیا کیا ہے؟ جملہ سنیں میرے عزیزو، تو ایک درد رکھتے ہوئے باپ نے جملہ کہا کہ میرے بیٹا ہم نے تمہیں نام دے دیا یہی کافی ہے۔ نہیں، جملہ شاید نوجوانوں تک نہیں پہنچا۔ ماں باپ نے دیا کیا ہے؟ کہا نام دے دیا یہی کافی ہے، ورنہ معاشرے میں چلتی پھرتی گالی بن جاتے۔ تاریخ گواہ ہے، کتنے ایسے گزرے جن کے باپ کا پتہ نہ تھا، کتنے ایسے گزرے جن کے پاس شجرہ نہ تھا۔ عمر عاص کی جب پیدائش ہوئی تو کیا منظر ہے، کئی دعوے دار بنے، میرا ہے میرا ہے میرا ہے۔ تاریخ ایسی گزری، مگر محبان اہل بیت علیہ السلام تاریخ کو آئینے میں ڈھونڈنے کے بعد اپنی زندگی میں ہمیں بدلاؤ کرتے ہوئے امام کے نقش قدم پہ چلنا ہے۔ ماں باپ کو وقت دو، انہیں دولت نہیں چاہیے، انہیں وقت چاہیے۔ بیٹھو کچھ دیر اپنے ماں باپ کے پاس، اور اس ماں باپ کے پاس بیٹھنے کے بعد دین کی باتیں کرو۔ اور یہ دین کی باتیں کرنا ماں باپ کے پاس سنت بی بی فاطمہ ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہے تو میں واقعے کا سہارا لوں گا، سنت بی بی فاطمہ ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب شہزادے حسن و حسین علیہ السلام گھر میں آیا کرتے تھے، تو شہزادی ان سے کیا پوچھا کرتی تھی؟ چند سوال ہیں اور یہ جواب ہے۔ شہزادی کیا پوچھا کرتی تھی ان سے؟ بیٹا کہاں سے آئے ہو؟ یہی سوال ہوتا تھا جناب، قبلہ میری اصلاح فرمائے گا، سوال یہی ہوتا تھا کہاں سے آئے ہو؟ اس کا مطلب یہ کہ سنت بی بی فاطمہ یہ بنی، بی بی فاطمہ ہماری ماں ہے، سنت بی بی فاطمہ یہ بنی کہ جب تمہارے بچے باہر سے گھر آئیں تو اگر میری چاہنے والی ہو تو تم پر فرض ہے اولاد سے پوچھو کہاں سے آئے ہو۔ اب اگر یہ سوال میں معاشرے میں عام کروں، لیکن شہزادی یہیں نہیں رکی، امام حسن و حسین معصوم، شہزادی معصومہ، بچے گناہ نہیں کر سکتے، گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شہزادوں نے جب بتا دیا مسجد سے آئے ہیں، پھر اگلا سوال کیا کرنے گئے تھے، کیا سنا؟ یہ سوال ہے یا نہیں؟ واقعہ ہے یا نہیں؟ ہے واقعہ۔ تو سنت بی بی فاطمہ کیا ہوئی؟ پہلی سنت بی بی فاطمہ یہ کہ بچے آئیں تو سوال کرو کہاں سے آئے، اور جب بچے جواب دے دیں کہ ہم مجلس سے آئے ہیں تو سنت بی بی فاطمہ دوسرا سوال یہ کرو کیا سن کے آئے ہو؟ اللہ، اب میں کس طرح آپ کے سامنے بیان کروں؟ فیصلہ آپ کے حوالے ہے۔ کیا ہمارے گھروں میں سوال ہوتا ہے؟ ہوتا ہے بالکل، لیکن میں اپنی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں، کیونکہ آپ اس مرتبے کو نہیں سمجھ رہے۔ جس دن ہم نے اپنے بچوں سے یہ معلوم کرنا شروع کر دیا کہ مجلس میں کیا سن کے آئے ہو، پھر سوالوں پہ سوال قائم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ سوال آپ کے گھر میں مجلس کراتے چلے جائیں گے۔ نہیں، اگر میری بات قابل قبول نہیں تو سہارا دوں گا پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب ہے یہ؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ ایک نتیجہ دے رہا ہوں، اپنی مجلسوں کو زینت دو، کس کے ذکر سے؟ علی علیہ السلام کی زینت سے۔
اب ان مجلسوں سے کون سی مجلسیں مراد ہیں؟ اگر ان مجلسوں سے خالی یہ مجلسیں مراد ہیں تو یقین جانے گا یہ ممبر جبھی ہوگا جب فضائل اہل بیت ہوں۔ اگر فضائل اہل بیت بیان نہیں ہوں گی تو ممبر نہیں رہے گا، لکڑی کا تختہ ہو جائے گا۔ مجلس کے معنی ہے جہاں 3 لوگ بیٹھ جائیں۔ کتنے لوگ؟ 3 لوگ۔ جہاں 3 لوگ بیٹھ جائیں نبی فرماتے ہیں ذکر علی کرو۔ جہاں 3 لوگ ہوں نبی فرماتے ہیں ذکر۔ اب اگر ہم روز یہی مجلس کریں، اس میں تو بہت خرچہ ہے نیاز کا، جبکہ اللہ قبول کرے گا ذاکر کا، اس کا اس کا، لیکن مجلس تو ہر وقت ہونی چاہیے نا۔ مجلس کی بڑی فضیلت ہے، فرش اذا بچھے گا تو فضیلت ہے۔ فرش اذا کی پہلی صفت تو یہ کہ یہاں پر آنے کے بعد کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ فرش اذا کی دوسری صفت یہ یہاں پر آنے کے بعد اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ فرش اذا کی صفت یہ کہ یہاں بیٹھ کے اچھے خیالات آتے ہیں۔ فرش اذا کی صفت یہ کہ یہاں پر اہل بیت علیہ السلام سے ربط رہتا ہے۔ فرش اذا کی صفت یہ یہاں پر بیٹھنے کے بعد دین ہمارے قریب رہتا ہے۔ فرش اذا کی صفت یہ یہاں بیٹھنے کے بعد قرآن ہمارے درمیان رہتا ہے۔ فرش اذا کی صفت یہ کہ اچھے کام کرنے کی ہمیشہ سوچتے نظر آتے ہیں۔ فرش اذا کی صفت یہ یہاں بیٹھنے کے بعد ایک جذبہ ایمانی پیدا ہوتا ہے۔ فرش اذا کی صفت یہ ہے کہ ہمیں حر کا بھی پتہ چلتا ہے، حرملہ کا بھی پتہ چلتا ہے۔ فرش اذا کی یہ خیبر بھی پتہ چلتا ہے، فاتح بھی پتہ چلتا ہے۔ فرش اذا کی خاصیت یہ ہے ہمیں دین کے ہمدرد بھی پتہ چلتے ہیں، دین کے غدار بھی پتہ چلتے ہیں۔ فرش اذا ہی کی خاصیت ہے کہ دین کے ہمدردوں کا نعرہ لگانا اچھا لگتا ہے، غداروں پہ تبرہ کرنا اچھا لگتا ہے۔ فرش اذا ہی کی فضیلت ہے کہ ہمیں ایک ایسے معاشرے میں جہاں یزیدی چاروں طرف رہتے ہوں، ہمیں اہل بیت کے نقش قدم پر کربلا میں موجود ہونے کا صلہ عطا کرتی ہے۔ یہ جذبہ کیوں ہے فرش اذا پر آنے کے بعد؟ کیونکہ یہاں ذکر اہل بیت ہو رہا ہے۔ لیکن اس ذکر کو یہیں تک نہ رکھو نا۔ فرش اذا جنت ہے، یہاں سکون ہے۔ کیوں سکون ہے؟ کیونکہ ذکر اہل بیت ہے۔ کیوں نہ اس سکون کو اٹھا کے اپنے گھر تک لے جائیں؟ کیوں نہ اس سکون کو اٹھا کے اپنے کاروبار تک لے جائیں؟ کیوں نہ اس سکون کو اٹھا کے اپنے سفر تک لے جائیں؟ کیوں نہ اس سکون کو اٹھا کے اپنے بستر تک لے جائیں؟ اب وہ کیسے لے کے جائیں گے؟ الگ سے مجلس کریں گے؟ نہیں، اس کا طریقہ شہزادی نے بتایا۔ جب 3 نبی نے فرمایا جہاں بیٹھنا 3 لوگ ذکر علی کرنا، اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ جب تمہارے بچے گھروں میں آئیں ان سے باتیں کرو، پوچھو کہاں سے آئے ہو، مجلس سے آئے ہیں، کیا سن کے آئے ہو؟ تو بچے بتائیں گے آج ماں کی عظمت بتائی، آج باپ کی عظمت بتائی۔ کس کے صدقے میں؟ بی بی فاطمہ کے صدقے میں۔ کس کے توسل سے؟ حضرت علی کے توسل سے۔ تو اب ماں کا حق ہوگا کہ اب ماں سوال کرے کہ بی بی فاطمہ کون تھی۔ اب ماں کا حق ہوگا بی بی فاطمہ نے اولاد کو کیسے پالا۔ اب ماں کا سوال ہوگا اولاد نے ماں کے ساتھ کیا کردار نبھایا۔ اب ماں کا سوال ہوگا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ بی بی فاطمہ کس کی زوجہ تھی۔ یہ سلسلہ ہے یا نہیں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی گھر میں فرش اذا بچ گیا، نہ چاہتے ہوئے بھی تاریخ دہرائی جانے لگی، نہ چاہتے ہوئے بھی دیندار ماحول بننے لگا۔ اور جب یہ دیندار ماحول بن جائے گا پھر کسی زمانے کے یزید سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پھر ہمارا بچہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا، جیسے تاریخ کہتی ہے امام کی اولاد آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہے۔ پھر ہم کسی کو بھوکا نہیں سونے دیں گے، پھر ہم کسی کو بے سہارا نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ تعلیمات ہیں۔ پھر ہم کسی کو بے سہارا نہیں رہنے دیں گے، پھر کسی کو بے مکان کا ہم زندگی نہیں گزارنے دیں گے۔ پھر اگر کوئی بیمار ہے تو یہ نوجوان اس کی تیمارداری کرتے نظر آئیں گے عابد بیمار کے صدقے میں۔ اگر کوئی بھوکا ہے تو دسترخوان امام حسن کے صدقے میں کھانا کھلاتے نظر آئیں گے۔ کوئی ظلم کا شکار ہے تو امام حسن کے حسین کے صدقے میں ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے نظر آئیں گے۔ کوئی عبادتوں سے غافل ہے تو عابد بیمار کے صدقے میں عبادتوں کی طرف راغب کرتے نظر آئیں گے۔ کوئی علم سے دور چلا گیا تو باقر علم کے صدقے میں علم پہنچاتے نظر آئیں گے۔ کوئی سجاکت سے دور جانے لگا تو جعفر صادق کے صدقے میں اسے سچ بولنا سکھاتے نظر آئیں گے۔ کوئی غیظ الہی میں زندگی گزارے گا تو امام موسیٰ کاظم کے صدقے میں غصہ پینا سکھاتے نظر آئیں گے۔ کوئی اللہ کی رضا سے دور ہوگا تو تعلیمات امام رضا سے اس کو امام رضا کی رضاعت کے بارے میں بتاتے نظر آئیں گے۔ تو تقوی الہی فراموش کر چکا ہوگا تو امام تقی کے صدقے میں تقوی کی طرف لیتے نظر آئیں گے۔ کوئی اگر پاک زندگی نہ گزار رہا ہو تو علی نقی کے صدقے میں اس کو طہارتوں کو سبق دیتے نظر آئیں گے۔ اگر قوم میں اختلاف پیدا ہونے لگے گا تو امام حسن عسکری کے صدقے میں ایک جٹ ہو کر متحد ہو کے زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھائیں گے۔ یقین جانو یہ 11 صفت پیدا کرتے چلے جاؤ گے، پھر پردے سے امام حفاظت کرتے ہوئے ہماری مدد کے لیے آنے کے لیے تیار ہوتا نظر آئے گا۔ صلوات بھیجئے مل کے محمد و آل محمد۔
ایک اس سے بہتر ترین صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. امام زین العابدین کے صدقے میں زندگی گزارنی ہمارے لیے نمونہ عمل اہل بیت علیہم السلام. انہوں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ یہ بیچ میں بات آئی تو میں نے ماں باپ کے لیے اپنے نوجوانوں سے کہا ان کا احترام کرنا، ان کے آگے اف نہ کرنا، ان کے آگے قدم نہ بڑھانا، ان کے آگے زبان نہ کھولنا. یہاں سے تمہیں دین سکھایا جائے گا. نہج البلاغہ جب آپ پڑھیں گے تو عظمت والدے پہ جب مولا کائنات کی حدیثوں کو پڑھیں گے تو امام فرماتے ہیں ماں تمہیں ایسی جگہ رکھتی ہے جہاں کوئی نہیں رکھ سکتا. وہ تمہیں وہ غذا کھلاتی ہے جو دنیا کی کوئی شے نہیں کھلا سکتی. کتنی خوشی ہوتی ہے. بس میرے عزیزو شب شہادت ہے، میں ایک پوچھنا چاہتا ہوں کتنی میرے بزرگ بیٹھے ہیں دعاؤں سے نوازے، کتنی خوشی ہوتی ہے جب بچہ پہلی بار تتلاتی زبان سے باپ بولتا ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے. میں اپنا تجربہ جب میرا بیٹا بڑا ہوا اور بولنے لگا مجھے بے پناہ خوشی ہوئی. پھر مجھے ایک احساس میرے باپ نے دلایا کہ بیٹا جب اولاد بولتی ہے تو ایسی خوشی ہوتی ہے. بس درد جب ہوتا ہے کہ جب ہم بڑھاپے کی دہلیز میں جائیں اور بیٹوں کو ہماری آواز کھٹکنے لگتی. نوجوانوں، امام سجاد کی صدقے میں اپنے مرومین کے آپ کے مرومین کے اصالِ ثواب کے لیے جملہ عرض کر رہا ہوں. آج بھی اس بڑھاپے میں ماں باپ پوچھتے ہیں فون کر کے بیٹا کیسے ہو؟ اگر پردیس میں ہیں کھانا کھایا، نماز پڑھی، مجلس گئے تھے، طبیعت صحیح ہے، سنا ہے بارش تھی، طبیعت تو صحیح ہے. لیکن نوجوانوں دلوں پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کیا کبھی ہم نے ماں باپ کو فون کر کے پوچھا؟ ایسا نہیں ہے، پوچھتے نہیں ہیں. مرحوم غلام عسکری صاحب کہتے تھے یہ قوم بے خبر ہے، بے عمل نہیں ہے. ہم ماں باپ کا بڑا احترام کرتے ہیں، ماں باپ کی بڑی عزت کرتے ہیں. مگر میرے اماموں نے ماں باپ کے آگے کس طرح زندگی گزاری ہے. شہزادہ حسن حسین نے ماں کے بغیر کھانا نہیں کھایا ہے کبھی. آپ بتائیں، انتظار کرتے تھے اماں کے ہاتھ سے کھانا کھائیں گے. تاریخ گواہ ہے. جناب امیر المومنین کا کردار حضرت علی کا جناب ابو طالب کے ساتھ کیا؟ میں نے جو جملہ ابتداءً عرض کیا تھا، پھر کیا دشمنی تھی حضرت علی سے؟ الزام قبلہ لگایا جاتا ہے ہم صحابیت کا احترام نہیں کرتے، ہم مجلسوں میں تبرہ کرتے ہیں، ہم صحابیت کا احترام نہیں کرتے. میرے استاد مرحوم ایک جملہ کہتے تھے جتنا احترام شیعہ قوم صحابی کا کرتی ہے کوئی دوسرا فرقہ صحابی کا احترام نہیں کرتا. اور اس کی دلیل دیتے تھے کہ ہمارے ہم جتنا احترام ہے. سنیے، آج روزہ جمعہ اس لیے عرض کر رہا ہوں، کسی قوم میں صحابی کے لیے نماز نہیں، ہمارے یہاں جعفر طیار کی نماز ہے یا نہیں؟ بڑی بڑی مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. روزہ جمعہ عرض کر رہا ہوں کبھی کوئی مصیبت آئے 2 رکعت جعفر طیار کی نماز پڑھ کے دعا مانگنا، مصیبت ٹل جائے گی. یقین جاننا، جعفر طیار علیہ السلام کی نماز پڑھو. صحابی کا احترام نہیں کرتے. مقداد کون ہے؟ سلمان کون ہے؟ ابو ذر کون ہے؟ عمار یاسر کون ہے؟ یہ صحابی ہیں یا نہیں؟ صحابی ہیں یا نہیں؟ اب میں اگر فضائلی جملہ کہوں تو شاید آپ کے تھوڑا جوش آ جائے. ہم ہر آدمی کو صحابی نہیں مانتے، ہم صرف اسے صحابی مانتے ہیں جو جنازہ رسول میں شریک رہا. صلوات بھیجئے مل کے محمد و آل محمد. ابھی اشارہ دیا، تاریخ سے پوچھ لینا کہ کون کون تھا کون کون نہ تھا. لیکن ہمارا مسئلہ کیونکہ امام سجاد تک آنا. پھر حضرت علی سے دشمنی کیوں؟ ان کا مکان لوگوں کے مکان سے اچھا نہیں، ان کا لباس لوگوں کے لباس سے اچھا نہیں. ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں امیر المومنین، 25 سالہ تو خاموش زندگی، تنہائی میں روتے تھے حضرت علی.
اس جملے کو پڑھ کے دل پھٹ جاتا. 25 سال تک حضرت علی تنہائی میں روئے, اور اس کے بعد لوگوں کا سلوک ان کے ساتھ کیا ہے. اور میری جان قربان امیر المومنین کی شخصیت کے اوپر جب انہیں قتل بھی کیا گیا تو جب سبب پوچھا گیا کیوں قتل کر دیے گئے تو کسی میں اتنی ہمت نہ تھی جو ان کے کردار پہ انگلی اٹھاتا, جو ان کی شخصیت کو مجروح کرتا. ہر قاتل نے, قتل کرنے والے ساتھی نے کہا علی کو اس لیے قتل کیا گیا کیونکہ یہ عادل تھے. کس سبب قتل کیا گیا؟ حضرت علی کو ان کے عدل کرنے کی وجہ سے قتل کر دیا گیا. انشاءاللہ آنے والی مجلس میں عرض کروں گا وہ اپنے وجود کے ساتھ بھی عدل کرتے تھے. اللہ نے اگر ہمیں ہاتھ دیے تو ہاتھوں کا تقاضا کیا ہے؟ روز محشر ہمارے جسم کے تمام اعضاء و جوارح بولیں گے. اب اس پروردگار نے ہاتھ دیے تو ہاتھ بھی گواہی دیں گے, یہ زبان دی تو زبان بھی گواہی دے گے. اسی لیے ہمیشہ کہتے ہیں کہ عزاداری میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرو, عبادت الہی میں مصروف رہا کرو, تاکہ جہاں گواہیوں میں بہت سی چیزیں آئیں وہاں ماتھمدار بھی شمار کیے جاؤ, ذکر علی کرنے والے بھی شمار کیے جاؤ. کان یہ گواہی دیتے بھی نظر آئیں کہ ذکر علی سنا ہے, نفس تمہارا یہ بولتا نظر آئے کہ تبرک حسین کھاتے زندگی گزاری ہے. صلوات بھیجئے مل جل کے محمد و آل محمد. اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تاریخ اسلام سے صرف اہل بیت کو ایک لمحے کے لیے نکالو, یہ زمانہ یزید نظر آئے گا. قرآن جیسی کتاب ہمارے پاس, نہج البلاغہ جیسی کتاب ہمارے پاس, صحیفہ سجادیہ جیسی کتاب ہمارے پاس, رسالۃ الحقوق جیسی کتاب ہمارے پاس, مکارم اخلاق جیسی دعا ہمارے پاس. یہ الگ بات ہے ہمارے پاس, موقع ابھی نہیں ملا کہ کھول کے دیکھ سکیں. کھول کے دیکھا بھی ہے تو تفسیروں میں اترنے کی بھی جرت نہیں کر پائے, لیکن آج کھول کے بیٹھ رہے ہیں, کل اترتے بھی دیکھیں گے. مولا مولے کے عادی بنا دو, اللہ اللہ کہنے لگیں گے. آج کھول کے دیکھا تو صحیح ہم نے کیا زندگی گزری ہے اہل بیت علیہ السلام کی. ماں باپ کا احترام کرنا, امام کی زندگی کو اپنے اندر زندگی میں ڈھال لیں. امام نے غلام کو آواز لگائی, دل چاہتا تھا خطبہ پڑھوں, کل کی مجلس میں انشاءاللہ عرض کروں گا. امام نے آواز لگائی, سنیے میرے عزیزو, میرے امام آواز لگاتا ہے غلام کو نام لے کے, کہاں ہو؟ جواب نہیں دی غلام نے. امام نے پھر کہا کہاں ہو؟ آواز نہیں دی. امام نے پھر کہا, پھر آواز نہیں دی. سید الساجدین, تیسری آواز پہ اس نے لبیک کہا. امام نے کہا آواز نہیں آئی تھی؟ کہا مولا آواز تو آئی تھی, پھر آئے کیوں نہیں؟ کہا آواز پیاری لگ رہی تھی. امام نے کہا میرا خوف تجھے نہیں؟ کہا مولا میں جانتا ہوں آپ رحیم ہیں, غصہ نہیں کریں گے. تاریخ کہتی ہے امام نے جیسے غلام کا یہ جملہ سنا, معبود کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے, معبود تیرا شکریہ, تو نے مجھے اس لائق بنایا کہ غلام بھی مجھے جانتے ہیں کہ میں رحم دل ہوں. اور سجدے میں سر رکھ دیا, سجدے میں سر رکھ دیا امام نے. ہر نعمت پہ شکر خدا کیا ہے امام نے, ہر نعمت پہ شکر خدا کیا ہے امام نے. کیا اس سے کم شکر خدا کچھ ہوگا؟ بھائی کی شہادت, بابا کی شہادت, خانوادے کی شہادت, مصلی بچھا دیا, شب شام غریبہ بھی علی بن حسین. ابھی تابوت برآمد ہوگا میرے عزیز, کل کی مجلس میں باقی چیزیں مرض کروں گا آپ کے درمیان. اور میں جتنی باتیں پڑھ رہا ہوں, اگر میری کسی بات سے کسی کو نہ آئے تو میں نے پھر گزارش کی ہے, میں بھائی ہوں, آپ کا دوست ہوں, دوستی پہ بھی انشاءاللہ آنے والے پوچھیں گے, ہم ڈسکس کریں گے اس پر امام ہم سے کیا چاہتے ہیں. مگر یہ شب میں واقعاً کوئی فضائلی جملہ پڑھنے کے اس میں نہیں آتا, میں صرف مصائب پڑھنے کے ارادے سے آ جایا تھا. کیونکہ لیکن مصائب میں سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سید سجاد کے کون سے مصائب آپ کو سنو. میں تاریخ پڑھتا جاؤں گا, آپ روتے چلے جائیے گا, یہ سوچ کے روئیے گا کہ ابھی تابوت برآمد ہوگا انشاءاللہ تھوڑی دیر میں. شہزادی مجھے ہمت دیں کہ میں مصائب اور تاریخ آپ کے سامنے تھوڑی سی رکھ سکوں.
کتنا مشکل مرحلہ ہوگا سید سجاد کے لیے شام غریبہ میں مصلی کو بچھانا. تاریخ میں ایسا شجاع نہیں ملا ہے، کل عرض کروں گا کوئی ایسا شجاع نہیں ملا ہے جو سید سجاد کے برابر شجاع ہو. کیسے مصائب کے جملے بیان کریں، کون سی تکلیف سید سجاد کی بیان کروں؟ وہ تکلیف جو اسیر کیا جا رہا ہے اہل حرم کو. تاریخ کہتی ہے کہ سید سجاد نے کسی شخص سے کہا کہ کچھ کپڑا ملے گا، رومال ملے گا. کہا کیوں؟ کہا خاردار توق. آج میرے عزیزوں رونے میں نے آج تک نہیں کہا، لیکن دل چاہتا ہے کہ میں بھی مصائب پڑھوں، آپ بھی گریہ کرو. اور مصائب پڑھنے ضروری نہیں ہے، سجاد خود ایک گریہ ہے. سید سجاد بیمار کربلا کا نام لے کے بھی اگر ہم روتے رہیں نا تو حق کے گریہ ادا نہ کر پائیں گے، کیونکہ سجاد نے وہ منظر دیکھا کہ ایک رسن ہے 12 گلے ہیں. اور جناب سکینہ یہ جملہ کہتی ہیں کہ سروں کو جھکاؤ میرا سر جھکتا. تاریخ کہتی ہے کہ کربلا سے اس لٹے ہوئے قافلے کو جب اسیر بنا کے چلایا جا رہا ہے، سید سجاد کی مظلومی دیکھیں. تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ چلتے چلتے شام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو امام سجاد کا دل بیٹھ گیا. ایک چاہنے والا سامنے نظر آیا، امام نے کو دیکھا، اس نے شادیانے بجائے جا رہے ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، تاشے بجائے جا رہے ہیں، شور مچایا جا رہا ہے. کہا کون؟ کا باغیوں کا قافلہ ہے، جس نے خروج کیا ان کے لوگ ہیں. ارے کہ ابن تمیم کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے یزید ملعون کے خلاف بغاوت کی ہے. میں ملعون میں کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں. تاریخ کہتی ہے ابن تمیم آگے بڑھا، اس نے چہروں کو دیکھ کر کہا یہ چہرے تو پہچانے میں نظر آ رہے ہیں، مسلمان نہیں ہیں، یہ چہرے پہچانے میں نظر آ رہے ہیں. امام نے مخاطب کرے کہا ابن تمیم یہ چونکا کہ میرا نام کوئی جانتا ہے. امام نے کہا ابن تمیم کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ میرے بابا حسین کا سر، یہ میرے چچا ابوالفضل کا سر، یہ میرے بھائی علی اکبر کا سر. اب درد بھرا جملہ محسوس کیجئے، اور گریہ کر سکے تو جملے پہ کر لیجئے گا. امام نے کہا بھائی تیرے پاس کچھ رقم ہے؟ آل رسول کی مظلومی. کہا تیرے پاس کچھ رقم ہے؟ کہا 2000 درہم ہے. کہا ایسا کر کچھ چادریں خرید لا. ابھی تابوت برآمد ہوگا مجلس کے بعد عابد بیمار کا. کہا کچھ چادریں خرید لا. کہا کیوں؟ کہا ان بیویوں کے سروں کو چادریں نصیب ہو جائیں. تاریخ کہتی ہے یہ جاتا ہے، اللہ اکبر، یہ آوازیں بلند ہیں، دل پھٹ رہا ہے، آپ کا آنسو نکلنے پہ آمادہ ہے، شاید کوئی آنکھ بچی ہو جس سے آنسو نہ نکل. تاریخ کہتی ہے 1000 درہم کی چادریں لی، تھوڑی دیر ہی کے لیے صحیح. زینب کو چادر ملی، سکینہ کو چادر ملی، رباب کو چادر ملی، مگر تاریخ کا وہ جملہ جس پہ میرا دل پھٹتا ہے. امام کہتے ہیں کہ ابھی چند لمحے نہ ہوئے تھے کہ چادریں سروں پہ گئی، پھر شام غریبہ کا منظر دہرایا گیا، پھر تازیانہ بلند ہوا، پھر نیزہ بلند ہوا، پھر چادریں اتاری گئی. میں کہتا ہوں اسی لیے تو سید سجاد نے مصائب میں کہا تھا ہائے شام، ہائے شام، ہائے شام. اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. ابھی تابوت تھوڑی دیر پہ برآمد ہوگا. تاریخ کہتی ہے چادریں اتاری گئی. میرے لیے پڑھنا اور آپ کے لیے سننا کتنا آسان ہے، لیکن ذرا تصور کیجئے. تاریخ کہتی ہے 15 دن میں سفر طے ہوا، چادریں اتاری گئی. تو امام نے پھر ابن کہا ابن تمیم کچھ رقم بچی ہے؟ کہاں؟ کہا کچھ بچی ہے. کہا یہ جو نو کے نیزہ پہ سر لیے ہوئے ہیں
ان نیزہ برداروں کو سے کہنا ان سروں کو بیویوں سے تھوڑا آگے کر لے، یہ ہے مظلومی۔ کہا آقا کیوں؟ کہا اس لیے کہ اگر یہ سر بیویوں سے تھوڑے الگ ہو گئے تو بھیڑ ان سروں کی طرف چلی جائے گی، میری ماں بہنوں کو کوئی بے پردہ نہیں دیکھے گا۔ یہ سید سجاد کا درد ہے، میں کس طرح ان کے مصائب بیان کروں؟ تاریخ گواہ ہے، تاریخ لکھتی ہے کہ امام اگر کسی راستے سے گزرتے تھے اور کسائی کی دکان آ جاتی تھی تو وہ گوشت پہ کپڑا ڈال لیتا تھا، تو لوگ پوچھتے تھے کیوں؟ کہا سید سجاد آئیں گے پھر روئیں گے۔ تاریخ کہتی ہے امام گزرتے تھے تو قصاب سے پوچھا کرتے تھے اسے ذبح سے پہلے پانی پلایا، اور وہ جملہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، ارے پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں۔ شاید کربلا کا رک کر کے کہا ہو اے میرے بابا، یہ امت مسلمہ ہے جو پہلے جانوروں کو بھی پانی پلاتی ہے، مگر میرے بابا کو پیاسا شہید کر دیا گیا۔ اجرکم اللہ۔ میرے عزیزوں، روایت کا آخری جملہ بیان کروں گا، یہ وہ مصائب ہیں جو سید سجاد پہ بیتتے جا رہے ہیں، نہ جانے کتنے اور مصائب ہیں، مگر آپ تابوت کی زیارت کیجئے گا تو ذہن میں رکھیے گا یہ بیمار کا تابوت ہے، ذہن میں رکھیے گا، گریہ کیجئے گا یہ اس کا تابوت ہے جو بیڑیوں میں جکڑا رہا، یہ اس کا تابوت ہے جو کربلا کا پہلا عزادار ہے۔ تاریخ کہتی ہے جب ملعون نے امام کو زہر دے دیا اور موت کا وقت قریب آیا، اپنے بیٹے امام باقر کو بلایا۔ بس میں مجلس تمام کروں یہ جملے پر، اور امام باقر سے پوچھا میرے لال یہ بتاؤ جب تم کربلا میں تھے تم نے کیا منظر دیکھا؟ کہا بابا میں نے کربلا میں مولا حسین کو ذبح ہوتے دیکھا۔ میرے لال اور کیا منظر دیکھا؟ کہا میں نے خیموں میں آگ لگتی دیکھی۔ کہا بیٹا اور کیا منظر دیکھا؟ کہا میں نے شام غریبہ ارے سروں سے چادریں اترتی دیکھی، بس جیسے ہی چادروں کا تصور آیا امام کی آواز بلند ہوئی، امام کی آواز بلند ہوئی۔ امام باقر نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم